tweeted. You said that there were many AIs and deep fakes about him. Could a tweet be a deep fake as well? یہ جو سارے آپ نے اتنی لمبی چوڑی داستان گنوائی، اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے جو یہ فیڈز ہوتے ہیں ہر 2 سال بعد ایک نئی حکومت لے کے آنا، پھر اس کو نکالنا. میں جواب دیتا ہوں سر، آپ کا کوئی ہماری اسٹیٹ کے اتنے پتلے حالات ہو چکے ہیں اور انہیں پریس کانفرنس کروانے کی اتنی لت لگ چکی ہے کہ ان لوگوں نے ہر ایرے گیرے کو اٹھا کر پریس کانفرنس کروائی تھی اور پی ٹی آئی چھڑوا دی تھی. اب بھی وہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. جو بھی گورا ان کو ملتا ہے اسے پکڑ کر میڈیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہو کہ میرا تعلق ٹرمپ سے ہے. یہ ہے اس ملک کی سفارتکاری کے حالات. پیش خدمت ہے گل ہو گئی ہے 2.0. کہتے تھے امریکی ارکان کانگریس کی ٹویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا وغیرہ وغیرہ. آج ایک پرائیویٹ امریکی شہری کے سامنے ٹاؤٹ بٹھا کر دونوں ممالک کی پالیسی پر سوالات کرائے. نہ امریکی سفارت خانہ موجود، نہ وزارت خارجہ. ایک سادہ امریکی شہری سے مرعوب حکومت پہلی بار دیکھی ہے. اور اس امریکی سرمایہ کار جینٹری کا کہنا ہے کہ رچرڈ گرینل کی اب پاکستان بارے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے رچرڈ کو گمراہ کیا گیا. رچرڈ نے ذاتی طور پر مجھے بتایا کہ انہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے انٹرنیٹ پر جعلی ویڈیوز کی تشہیر کے ذریعے گمراہ کیا گیا. ویسے کل کراچی میں ایک امریکی خاتون شادی کے جھانسے میں آ گئی تھی. اسے بھی کچھ دے دلا کر 4 دن ٹی وی پر بٹھا کر مشہور کر دیں اور اسے کہیں کہ وہ بولے وہ ٹرمپ کی ہمسائی ہے. شاید اس سے مستری کے جلتے ہوئے کلیجے میں کچھ ٹھنڈ پڑ جائے. ان صاحب کے پاس موجودہ امریکی حکومت میں کلرک کا عہدہ بھی نہیں، لیکن افغانستان، عمران خان سمیت ہر معاملے پر لیکچر دے گئے. ریاستی خارجہ پالیسی کی ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی تھی. کم از کم امریکی وزارت خارجہ کے کسی جونیئر ترین سیکٹری کو ہی بلا لاتے. ایک پرائیویٹ امریکی شہری، حد ہو گئی ہے. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک نامزد سفیر رچرڈ کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حکومت نے جینٹری بیچ نامی امریکی شخص کو نیشنل میڈیا پر بٹھا دیا. سوالات کے لیے چن چن کر ٹاؤٹ صافی بھی بھیجے گئے. یہ صاحب ہیں کون؟ امریکہ سے آنے والے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی پروفائل چیک کی تو اندازہ ہوا کہ یہ بیچارہ تو امریکی اکانومی کے حساب سے کوئی اوسط درجے کا آڑتیہ ہے جسے پاکستانی حکومت ایلون مسک بنا کر پیش کر رہی ہے. اس شخص کا نام جینٹری بیچ ہے اور یہ ایک ہائی گراؤنڈ ہولڈنگز نامی ایک پرائیویٹ ایکوٹی کمپنی چلاتا ہے. اس سے قبل یہ کسی ہیج فنڈ میں ملازمت کرتا رہا اور پھر اپنے سابقہ باس پر مقدمہ کر کے $90 ملین ہتھیانے کی کوشش کی، جس میں کامیاب ہوتے ہوتے رہ گیا. یہ ٹرمپ کے بیٹے ٹرمپ جونیئر کو کالج کے دنوں سے جانتا تھا اور چونکہ اس کا اپنا تعلق امریکی ریاست ٹیکساس سے ہے جو کہ ریپبلکن ریاست ہے، اس لیے یہ خود بھی ریپبلکن جماعت کے ساتھ رابطوں میں رہا ہے. ٹرمپ جونیئر بھی شکار کا شوقین ہے اور جینٹری بیچ بھی. چنانچہ دونوں میں چند ایک ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اس نے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ آرگنائز کروایا جس میں $1.5 سے $2 لاکھ اکٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے جینٹری بیچ کو ٹرمپ کے سابقہ دور میں ایک دفعہ ڈونرز کے عشائیے میں مدعو کیا گیا. یہ ہے اس شخص کا ٹرمپ سے ٹوٹل تعلق. اب آ جائیں ان اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے دعوے جو ٹاؤٹ میڈیا کر رہا ہے. جینٹری بیچ ہائی گراؤنڈ ہولڈنگز نامی پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی چلاتا ہے جو گیمنگ سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیوں میں انویسٹ کرتی ہے. اس کا ٹوٹل انویسٹمنٹ پروفائل $200 ملین سے بھی کم ہے اور اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے یہ ٹیکساس میں کرین، بلڈوزر وغیرہ بھی کرائے پر دینے کا کام کرتا ہے. ایک دلچسپ چیز جو پتہ چلی ہے وہ یہ کہ اس کی کمپنی سے ملتا جلتا نام ایک اور انویسٹمنٹ کمپنی کا بھی ہے جس کا نام ہائی گراؤنڈز ایڈوائزرز ہے. اس کمپنی کا پروفائل $2.5 ارب سے زیادہ ہے، لیکن اس کا جینٹری بیچ سے تعلق صرف اتنا ہی ہے جتنا کمپنی کا انسانیت سے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ساجد تارڑ کو ٹرمپ کا مشیر سمجھ کر یہ لوگ پھدو بنتے رہے، اسی طرح جینٹری بیچ کی ہائی گراؤنڈ ہولڈنگز کو ہائی گراؤنڈ ایڈوائزر سمجھ کر ایک مرتبہ پھر ان کو چونا لگ چکا ہے. آخر امریکی ارب پتی سرمایہ کار پاکستان آ گیا. میجر عادل راجہ کا کہنا ہے کہ چین میں موجود ذرائع کے مطابق چین کی حکومت پاکستان کی دوغلی پالیسی سے شدید تنگ آ چکی ہے. جلد ہی پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کو طلب کر کے ہوش ٹھکانے لگانے کا حساب کتاب متوقع ہے. اب امریکہ اور چین دونوں سے ڈبل گیم کرنا آسان نہیں رہے گا. آپ ذرا اس وی نیوز چینل کے کرتوت چیک کریں. اگر اس نے ایسی گفتگو مریم نواز تو کیا مریم اورنگزیب کے بارے میں بھی کی ہوتی تو اب تک گرفتار ہو چکا ہوتا. ایسے بغیرتوں کو ڈھیل دے کر پی ٹی آئی نے ان کے حوصلے بڑھائے ہیں. اس چینل کو بنانے کے لیے نون لیگ نے 2 لوگوں کو کروڑوں روپے دیے تھے، جن میں سے ایک انور مسعود کا گینڈا عمار مسعود بھی شامل ہے. اور آپ اس چینل کی حرکتیں چیک کریں.
फैसल वाडा साहब का फरमाना है, जनरल बाजवा एक मरतबा वजीर आजम हाउस आए तो इमरान खान ने उन्हें 1.25 घंटा इंतजार करवाया था। अगर आर्मी चीफ से कोई ब्रिगेडियर लेवल का अफसर पहले से तयशुदा मुलाकात के बगैर मिलने आए तो क्या आर्मी चीफ उससे फौरन मुलाकात कर लेगा? यही फर्क वजीर आजम और आर्मी चीफ के ओहदे का है। आर्मी चीफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर आता है। वो कमेटी सेक्रेटरी दिफा के मातहत है। सेक्रेटरी दिफा का अफसर वजीर दिफा है और वजीर दिफा का बॉस वजीर आजम होता है। क्या आर्मी चीफ वजीर आजम का साला लगता है जो बगैर इंतजार किए फौरन उसकी वजीर आजम से मुलाकात होनी चाहिए? पिछले 70 साल में किसी एक आर्मी चीफ की खिदमत बता दें जो उसने मुल्क की बेहतरी के लिए सर अंजाम दी हो। जब इमरान खान ये कहते हैं कि वो सिर्फ हुकूमत में आने के लिए हिकमत अमली नहीं बना रहे बल्कि कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो इसका मतलब समझ लें। इमरान खान आने वाली नस्लों को मुक्तदरा के गैर मुंतखब अफराद की गैर आईनी सियासी मुदाखलत और बदमाशी से हमेशा के लिए आज़ाद कराना चाहते हैं। ये मकसद तकमील के जितना आज करीब है इतना पहले कभी नहीं था। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अवाम और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। मुल्क में गैर इलानिया मार्शल लॉ का साथ देने वाली तमाम सियासी कुव्वतें साफी और टाउट आज इबरत का निशान बन चुके हैं। तमाम खौफ और दहशत के हथकंडे नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है। आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ी हो जाएगी कि अवाम ही हर रियासत में ताकत का सरचश्मा होते हैं। इमरान खान अगले राउंड की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान ने मुज़ाहमती सियासत के लिए फील्डिंग सेट कर दी है और 8 फरवरी से कंपनी की जलालत फिर आखिरी स्टेज में पहुंचने वाली है। KPK में इमरान खान ने अपने सबसे पुराने नजरियाती और बहादुर खिलाड़ी को उतारा है जो जर्नेलों को ललकारने की कुव्वत रखता है। उसे न ओहदों की परवाह है, न मरहात की, न कभी टिकटों की फिक्र थी, न कभी हुकूमतों की। गुज़श्ता 8 फरवरी के बाद वो असेंबली में दौड़ा तो यूं लगा कि खान के लहजे में कोई बातिल को ललकार रहा है। उसने असेंबली में कहा कि खान के खिलाफ जर्नेलों ने साजिश की और भुट्टो के पैरोकार और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले मिलकर साजिश का हिस्सा बने। उसने ललकारते हुए कहा था कि जो 9 मई की मजम्मत करता है उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है क्या? आप कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले? उसने पार्लिमान में खबरदार करते हुए कहा था कि किसी इदारे, किसी जर्नेल और किसी काजी को कोई हक हासिल नहीं कि अवाम के फैसले करे। क्या कोर कमांडर फैसला करेगा और लिस्ट देगा कि किसको असेंबली में बिठाना है? जो लोग कहते थे कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगा देंगे, हम उनके हाथ तोड़ देंगे। उसने चैलेंज किया था कि कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम ये असेंबली चलने देंगे। हम असेंबली को मानते ही नहीं, हम ना कानून मंजूर करने देंगे और ना ही इस ऐवान को चलने देंगे। KPK की नजरियाती सियासत का हकीकी चेहरा जुनैद अकबर खान अब सूबाई सदर है तो खान के इरादे भी वाजे हो रहे हैं। होम्योपैथिक सियासत की बजाय इमरान खान एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचाने का इरादा रखते हैं और इस बार मज़ाहमती तहरीक इनसे कंट्रोल नहीं होनी। एक दरार पड़ गई है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्योंकि इमरान खान बेहद मकबूल है।